الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأنبياء الأمثل ثم أمثل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف آزمائشوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، اور انہوں نے ان تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو پورا کر دکھایا. اللہ رب العزت نے جب یہ آزمائشوں سے کامیاب ہو گئے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے، پورے لوگوں کا امام بنائیں گے. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد کو بھی تمام لوگوں کا امام بنائیں گے. قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا وعدہ آپ کی اس اولاد کے بارے میں نہیں ہے جو سیدھے راستے پر نہیں ہوگی. جو آپ کی اولاد سیدھے راستے پر ہوگی اس کو بھی امام بنائیں گے. حدیث پاک جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مشقتیں آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل علی قدر دینہم. سب سے زیادہ آزمائشیں دنیاوی لحاظ سے وہ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو جتنا ایمان والا ہوتا ہے علی قدر دینہم. انبیاء علیہ السلام دین کے لحاظ سے سب سے اونچے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر آزمائشیں بھی بہت آئیں. پھر اس کے بعد جو نیک بندہ ہوگا اس پر بھی اسی لحاظ سے آزمائشیں ہوگی. گویا جس پر آزمائشیں بہت کم ہیں، پریشانیاں بہت کم ہیں، بیماری کم ہے وغیرہ، تو وہ خطرے میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو. بیماریوں سے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جب بندہ صبر کرتا ہے وغیرہ. یعنی بندہ یہ سمجھے کہ فلانے کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں آئی ہوئی ہیں تو اللہ اس سے ناراض ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے. اور کسی بندے پر مختلف طرح کی راحتیں ہی راحتیں ہیں،
تو یہ سمجھا جائے کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے، یہ بھی نہیں صحیح۔ بس اللہ اور رسول کی اطاعت میں کون ہے، یہ فارمولہ ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوئی ہے، اس پر شکر ادا کرے، اللہ اس سے راضی ہے۔ مصیبتوں میں بھی اطاعت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے جب مصیبت میں بندہ پھنسا ہو، جب راحتیں ہوں، صحت کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے فراوانی ہو، تو بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض دفعہ نیک بندوں پر آزمائشیں لاتا ہے، حالانکہ وہ تو معصوم ہیں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام۔ تو ہم نے گزشتہ جمعے پر یہاں بات چھوڑی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا مختلف طرح، تمام آزمائشوں میں انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کیا، اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ ہر تکلیف جو آتی ہے وہ ایک راحت کا پتہ بتاتی ہے۔ تکلیف کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور راحت زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، تم اللہ سے مصیبتوں میں دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو راحتوں میں بھی اللہ کو یاد کیا کرو، پھر مصیبتوں میں جب یاد کرو گے تو جلدی دعا قبول ہو جائے گی۔ دیکھو بھائیوں نے تو مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اور اپنی طرف سے سمجھ گئے تھے مر جائے گا۔ دوسرے دن آئے تو وہ قافلے والوں کو بیچ دیا، غلام ہو گئے۔ نفس الامر میں تو غلام نہیں تھے نا، پیغمبر یا پیغمبر کے بچے تو غلام نہیں ہوتے، لیکن جھوٹ میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اب یہ مصیبت اور پریشانی ہے، اس پر صبر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی اور مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ یوسف ہے۔ جب بھائیوں نے آ کے معذرتانہ انداز حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا نا، تو انہوں نے کوئی گلے شکوے نہیں کیے، اور بڑے لوگوں کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا آپ کو اللہ نے یوں عہدہ دے دیا، بادشاہ بن گئے، ہم غلہ لینے آ گئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو شخص بھی متقی بن کے رہتا ہے، کنویں میں ہو، غلامی کی زندگی میں ہو، قصر شاہی میں، زلیخا میں پھنس جائے، جو بھی زندگی کے سفر تھے اس میں وہ تقوی کی زندگی میں جب رہتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ پاک پھر متقی کا، نیک لوگوں کا جو کارنامہ ہوتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا۔ یہی ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سزا کیا ہوئی؟ غلام بنا کر بیچا گیا تھا نا، مختصر سی بات کرتا ہوں، غلام بنا کر بیچا گیا تھا جھوٹ میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا گیا اور 7 سال جو قحط آیا نا، لوگوں نے پہلے سال تو درہم دینار دے کے غلہ خریدا، دوسرے سال غلام دے کے غلہ خریدا، تیسرے سال مویشیاں دے کے غلہ خریدا، چوتھے سال اور کوئی گھر بار میں کوئی چیز تھی وہ دے کے غلہ خریدا، اگلے سال زمینیں اپنی یوسف علیہ السلام کو دے کے غلہ خریدا، اور اگلا سال جب آیا پورا یہ علاقہ اپنے آپ کو غلام اس نے لکھوایا اور یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا۔ یہ سزا ہوئی ہے کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کو جھوٹ میں غلام بنایا تھا۔ اب سارے وہ جو منڈی میں بولی لگی تھی نا کہ یہ کتنے کا بکے گا، تو سارے شریف تھے نا، سارے غلام بنے اور پھر غلہ ملا۔ یہ سزا تھی ان کو کہ پیغمبر کی بے ادبی کی ہے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام، میں نے بتایا کہ وہ اونچے ظرف کے لوگ تھے، سب کو جب دوبارہ اچھے حالات آ گئے معاف کر دیا، یوں کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ آسانی اور راحت کا پتہ بتاتی ہے۔
دنیاوی ہو دینی ہو، اس میں انسان کو شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے، اس مصیبت میں اللہ سے صبر مانگتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی راحتوں کی گھڑیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، یہ اعزاز ہے۔ اس کے بعد جب نبوت ملی تو سب سے پہلے دعوت اللہ کا کام گھر سے شروع کیا، اور یہی حکم ہوتا ہے۔ ادھر ناراضگی، بادشاہ سے مناظرہ ہو گیا، بادشاہ ہار گیا۔ وہ دلائل سے جب لوگ ہار جاتے ہیں تو پھر دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، نمرود سے مناظرہ ہوا، فبہت الذی کفر، ہار گیا۔ پھر وہ جو میلے اور عرس کے اوپر چلے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے موقع سمجھ کر بتوں کو توڑ دیا۔ واپس آئے تو کہنے لگے اسی نے کیا ہوگا، اور آگ جمع کی، جلایا، اپنی طرف سے پھینک دیا گیا، جلا دیا جائے گا۔ قدرت کا مقابلہ، اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ سب آزمائشیں۔ پھر حکم ہوا ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت کر کے جب شام مصر کی طرف آئے تو وہ بادشاہ عجیب آدمی تھا، اس کا غلط نظریہ تھا۔ بہرحال اللہ نے اس آزمائش سے بھی کامیابی عطا کی۔ جو شروع میں شادی ہوئی تھی وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، جو گاؤں سے ساتھ آئی ہے، وہ ایمان والی تھی۔ اب بادشاہ نے ایک اور ہدیہ دیا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاتون ہدیے میں یہ آپ کی خدمت کرے گی، ساتھ رہے گی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں بیگم نے خود حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ 80-84 سال عمر ہو گئی۔ یہ سب آزمائشیں گزر ہو رہی ہیں، اور کتنے مشکل یہ جگہ تھی جو شام والا یہ علاقہ تھا، بادشاہ کی جو غلط نیت تھی۔ اب 84 سال میں اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، بیٹا مل جاتا ہے۔ بیٹے کے ابھی چند دن ہوئے تو حکم ہوا کہ جاؤ وادی حجاز میں ان کو چھوڑ کر آؤ۔ وہاں چھوڑ کر آ گئے، واپس آ گئے۔ آنا جانا آنا ہوتا رہتا تھا۔ تو خواب آ گئی کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر سفر کر کے گئے حجاز میں، اور بیٹے سے مشورہ کیا۔ بعض رات نے 9 سال، بعض نے 11، بعض نے 13 سال عمر لکھی ہے۔ بیٹے سے مشورہ کیا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابو جی کر لیجیے، انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ اب وہ اسی طرح کرنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں شیطان کی رکاوٹیں آئیں جو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ وہ رکاوٹیں کنکریاں ماری، دور کی، ذبح کرنے لگ گئے۔ ذبح کی جگہ کا نشان اب تک موجود ہے مینا میں، اور چھری نہیں چلتی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا عظیم قسم کا دمبا بھیجا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے جو خواب دیکھی تھی وہ آپ نے خواب سچی کر دی ہے۔ بچے کو ذبح کر رہے تھے، بچے کو کٹا ہوا نہیں دیکھا تھا، خواب پوری ہو گئی ہے۔ اب لو ہماری طرف سے دمبا، اس کو ذبح کریں۔ یہ ہے سنت ابراہیمی کہ جو ہم نے بات چھوڑی تھی گزشتہ جمعے پر، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کو عظیم قربانی کہا شریعت نے، قرآن نے۔ اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی قربانی کا ایک نعم البدل ہے،
بیٹا قربان کرنا آسان بات ہے، اور وہی حکم جاری رہتا تو بہت کم لوگ اس آزمائش میں پورا اترتے۔ اگر بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا ذبح ہو جاتا اور اللہ کو یہی منظور ہوتا تو ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ لوگ اپنے بیٹے ذبح اللہ کے راستے میں نہ کرتے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قدرت کا نظام ہے، ایمان کی کوالٹیاں ہیں تو کرتے لوگ، لیکن آزمائش بہت بڑی تھی۔ دیکھو نا اب بھی لوگ جہاد میں وغیرہ وغیرہ اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جہاد میں شہادت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ذبح ہی کرانا ہے نا، لیکن قدرت نے بیٹے کے ذبح سے پوری امت کو بچا لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ایک تو اس وجہ سے اس کو عظیم قربانی کہا کہ بیٹے کے بدلے میں آئی نا، وہ قربانی عظیم تھی، وہ اپنی طرف سے تو تیار تھے اور کر رہے تھے۔ اور دوسرا عظیم ہونا اس لیے کہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ دمبا جنت سے بھیجا تھا تو اس لیے عظیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آسمانی بجلی نے اس کو جلایا، جو اس وقت کا دستور تھا۔ ملت ابراہیمی، سنت ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور امت ہے۔ ویسے تو ساری امتیں، سارے گروہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی ہی کہلاتے ہیں، اور قرآن نے اس کی نفی کی ہے، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہودی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کے عبادت کرنے لگ گئے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو ثالث و ثلاثہ کے قائل ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر عبادت کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھا، بت کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، بت توڑنے والا تھا۔ مشرکین مکہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں؟ ملت ابراہیمی پر وہ ہے جو شرک سے بچتا ہے، صحیح اللہ رسول کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ ملت ابراہیمی والا ہے۔ اور ملت ابراہیمی کو ہی ہوا سماکم المسلمین کہا، آخری شریعت کی امت کو مسلمین کا لقب ملا، مذہب کو اسلام کا لقب ملا، اور سنت ابراہیمی کا یہ مطلب ہے کہ قربانی انہی یوم النحر چل رہے تھے، یہ قدرت کی بات ہے، ایام نہر چل رہے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کا خواب میں دکھایا گیا۔ یہ ایام نہر ہے، یعنی بڑی عید کے دن، تو اس کی جگہ پہ جو دمبا آیا اس وجہ سے آخری شریعت میں جو قربانی واجب ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، ہم ملت ابراہیمی والے بھی ہیں، بت شکن ہیں، بت گر نہیں ہیں، بت پرست نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت بہت بت توڑے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کو بھی مشرکین مکہ نے معاف نہیں کیا تھا، اندر بھی بت تھے، باہر بھی بت تھے۔ اور مشرک جو ہوتا ہے نا جی، جو پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، پڑیوں پر سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھنڈیاں لگا کے سجدے کرتا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا، مت ماری ہوئی ہوتی ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ پتھر کیسے مشکل کشاں ہو سکتے ہیں۔ اور کئی آپ تاریخ پڑھیں ہندوستان کی، کئی ہندو اس وجہ سے مسلمان ہوئے کہ پتھر پہاڑ کا ہے، اس کو بت بنایا گیا، ہم خرید کر لائے تو سامنے جھکنے لگ گئے، یہ کیا خدا ہو سکتا؟ مشرک کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے، اس کو پھر ایک جگہ شرک کرنے پر خود ہی سہارا نہیں ہوتا۔ وہ شرک ہی کرنا تھا تو کوئی ایک ہی جگہ رکھتا نا، 360 بت، وہ خدائیں تمہارے، یہ تھک جاتے ہیں کام کرتے ہوئے، ہر دن کا نیا بت،
پھر وہ لات اور منات جن کا ذکر ہے نا، طائف میں بڑا تھا، مکہ کی سائڈ میں بڑا تھا وغیرہ، وہ بوتی کرنا ہے تو ایک ہی کافی تھا۔ مشرک کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بت تو ہمارا کام نہیں کر سکتا، خود ہی سمجھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ملت ابراہیمی تو وہ کہلائے نا کہ جنہوں نے بت توڑے ہو، بیت اللہ کو پاک اور صاف کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی سے وہ گرتے گئے، ذرا ذرا سا وہ لگتے گئے، اور کوئی ناک کے بل گرتے گئے، کوئی ادھر گرتے گئے، اور خداؤں نے تو کچھ نہیں کہا۔ قرآن مجید نے تو اس کو اتنا آسان سمجھایا نا، فرمایا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ پاک تمہیں ایک مثال دینا چاہتا ہے، شرک اور توحید کا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر ان کے سامنے جو نذرانے پڑے ہوئے ہیں، مٹھائیاں طرح طرح کے اور حلوے ان بتوں کے سامنے جو پڑے ہوئے ہیں، کوئی مکھی اس میں سے ذرہ لے کر چل پڑے تو یہ بت اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہ مانگنے والے بھی کتنے کمزور ہیں، جو بتوں کو مشکل کشا سمجھ بیٹھے، اپنا معبود سمجھ بیٹھے، وہ کتنے کمزور ہیں۔ والمطلوب، اور جن کو پکارا گیا وہ پتھر ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے ملت ابراہیمی کہلانے تو وہ ہیں جو خدا پرست ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ساری آزمائشیں، یہ بڑی آزمائش آئی آخر میں بیٹے کو ذبح کرنے کی، اور اس میں بھی کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد بھی آزمائش آئی تعمیر کعبہ کی، وہاں تو آبادیاں ہو گئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام، وہ قبیلہ جرہم جو ہے نا جی، جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا گیا تو کوئی نہیں تھے، وہ زمزم کا پانی جاری ہو گیا۔ لمبی بات ہے، مختصر یہ کہ کچھ قافلے پانی دیکھ کر وہاں آباد ہو گئے تھے، اور یہ قافلے قبیلے جرہم کے تھے، یمن کے علاقے کے تھے، تو آبادی ہو گئی تھی۔ لیکن ان آبادی والوں کو تو نہیں کہا گیا کہ بیت اللہ بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ شریک بھی نہیں کیا، کوئی تھوڑی بہت مدد کی ہو، اللہ عالم، تاریخ تو نہیں لکھتی۔ اللہ نے شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ۔ اللہ کا گھر وہ بناتے ہیں جو اللہ کے ہاں نیک لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو مسجد کا خیال رکھ رہا ہے، صفائی کا، ستھرائی کا وغیرہ، تم گواہ بن جاؤ کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ہے۔ کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علاقے سے سیڈوں میں، محلے میں نکاح کر لیے۔ آپ کو بعد میں پتہ چلا آپ مصروف تھے، آپ کو نہیں تکلیف دی۔ کئی فوتگیاں ہوئی، رات کو ہو گئی یوں سیڈوں میں، محلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ نے تکلیف نہیں دی کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، مصروف ہیں۔ جنازہ ہو گیا، کفن دفن ہو گیا۔ ایک بندہ مسجد کی صفائی کرتا تھا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، بعض رات نے خاتون لکھا ہے، بعض نے مرد لکھا ہے۔ ہر روز مسجد کی آ کر صفائی کرتا تھا، جو اس کو سمجھ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تھی، اور کچھ دن نظر نہیں پڑ رہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ بندہ جو صفائی کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، تو صحابی نے بتایا کہ حضور وہ فوت ہو گیا اور آپ کو ہم نے تکلیف نہیں دی، اس کا غسل، کفن دفن وغیرہ جنازہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ رسول اس سے راضی ہوتا ہے، میں نے اس کا ضرور جنازہ پڑھانا تھا۔ صرف مسجد کی اس خیال کی برکت جتنا اس سے ہو سکتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ پھر قبر پر گئے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو بات یہ ہے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شام سے
حکم دیا کہ جاؤ ہمارا وادی حجاز میں گھر بناؤ. یہ بڑا امتحان تھا. تو بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور اس میں آزمائشیں ہیں، مختلف مراحل ہیں. جیسے وہ ذبح پر عمل کرنا چاہ رہے تھے نا، ایسے ہی ہم بھی جب قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ادھر بھی رکاوٹیں تھیں. ابراہیم علیہ السلام جد انبیاء ہیں. تاریخ نے لکھا ہے ہزاروں انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے کہ جس کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی والے ہیں. قرآن نے نفی کی. فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. صرف نسبتیں کرنے سے کام نہیں بنتا کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں. عمل کی زندگی میں آؤ، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کارنامے دکھاؤ، بت شکن بن جاؤ، اللہ کے مواحد بن جاؤ، آزمائشے ربانی پہ پورے اترو تو ملت ابراہیمی کہلانے والے ہو. انکار کر دیا. اور میں جو سب سے پہلے بات شروع کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت ملی نا جی، سب سے پہلے گھر سے، امی تو مسلمان ہو گئی، امیوں کا بیٹوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے، بچے کی بات مان. اور ادھر جس چچا زاد سے شادی کرنا چاہ رہے تھے تبلیغ کی، وہ بھی مسلمان، یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی. باپ نے مقابلہ کیا اور بعد میں لکھا ہے کہ باپ جو ہے وہ بت بناتا بھی تھا، بادشاہ کے قریب تھا، نمرود کے وغیرہ وغیرہ. جو بات بتانے والی ہے دوستو وہ یہ ہے، نبوت ملی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے تبلیغ کی ہے. سب سے مشکل کام تبلیغ کے راستے میں یہ ہے. امریکہ میں جا کر تبلیغ کرنا آسان ہے اسلام آباد کا. کراچی میں جا کر تبلیغ کرنا آسان ہے. وہ کیا جانتے ہیں آپ کو کتنے پانی میں ہو؟ سب سے زیادہ بیگم بہتر جانتی ہے، آپ کی اولاد آپ کو جانتی ہے، آپ کی نیکی کتنی ہے، تقوی کتنا ہے. تبلیغ کیا کر رہے ہو، خود کرتے کیا ہو؟ اس لیے سب سے پہلی سنت تبلیغ کی وہ گھر سے ہوتی ہے. جو آپ بات سیکھتے ہو آپ گھر میں بتایا کرو. آپ نماز کے پابند بنو، بیگم اور بچوں کو نماز کا کہو گے وہ آپ کی بات مانیں گے. تلاوت کا پابند بنو، اور ادھر ادھر کے اور لہو و لعب جو خرافات ہیں اور غلط کام ہیں آپ ان سے بچیں گے. خود بخود بیٹے آپ کی کاپی لیں گے. کہنے کی بھی بہت ساری باتیں ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے سب سے پہلے گھر سے تبلیغ کرنی ہے. جو تعارف آپ کا آپ کی بیگم کو حاصل ہے وہ تعارف آپ کے دفتر کے نائب قاصد اور آپ کے ماتحت کام کرنے والوں کو نہیں حاصل. ان کو بھی آپ نے تبلیغ کرنی ہے، وہ بھی آپ کے ماتحت ہے. پہلے گھر سے. فرمایا آبتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو ان کی؟ نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. ابا جان آپ نے اس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. پہلی تبلیغ ہو رہی ہے او بلو ایریا والو. بات گول مول نہیں ہے، بات گول مول نہیں ہے. پہلی تبلیغ میں بھی بات واضح ہو گئی. وہ امام مسجد جو لوگ ستاتے رہتے ہیں
امام مسجد بھی بات گول مول کرتا رہتا ہے، نہیں کرنی چاہیے اس کو بھی۔ حق و صداقت کی بات بالکل واضح کرنی چاہیے۔ آج بھی جنگ ہوگی، 4 سال حق و صداقت کی صداؤں کو چھپا چھپا کر 4-5 سال بعد کرو گے تو پھر بھی جنگ ہوگی۔ یہ تو پیغمبرانہ سنت ہے۔ توحید بیان کرنے والوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، شرک کی بدنامی کرنے والوں کو ستایا جاتا ہے۔ پہلی تبلیغ ہے یا ابتی، اپنے والد صاحب کا احترام بھی باقی رکھا۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کچھ نہیں کر سکتے یہ بت جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے۔ شیئن، آپ عربی جانتے ہوتے نا، تو نکرہ جب تحت نفی آتا ہے، نکرہ جب تحت نفی آتا ہے ہر ذرے کی چھوٹی بڑی چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ یہ کچھ نہیں۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبع اہدک صراطا سویا۔ ذرا خیال سے سننا بات۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، اے میرے ابا جان، جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہا کرتا ہوں، نہ کچھ پڑھ لکھ کے مولویوں پہ فتوے لگانے والوں، جنہوں نے 30 سال اپنی زندگیوں کو علم دین میں غوطہ زن رکھا، انہیں تو نہ سمجھ سکے، اور الٹا علماء پر، اپنے اساتذہ پر، اپنے امام مسجدوں پر باتیں کسنے والے ہو، جبکہ تمہیں خود نماز کے فرائض تک نہیں پتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انی قد جانی من العلم ما لم یأتک، ابا جان، جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، میری اتباع میں آ جاؤ، میں صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہوں۔ کتنی واضح تبلیغ ہے۔ اب بندہ ڈرتا رہے نا جی والدین سے کہ تبلیغ کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، ادب کا بھی خیال رکھا، تبلیغ بھی کرنی، یہ تو قدرت کا نظام ہے نا جی۔ بعض دفعہ والد کو ہدایت دی، بیٹے گمراہ ہیں تو والد کو چاہیے کہ بیٹوں کو سمجھائے۔ بعض دفعہ باپ گڑبڑ ہوتا ہے اور بیٹے سمجھا رہے ہوتے ہیں، ادب و احترام کا خیال رکھ کے سمجھانا لازمی ہے۔ اور اس لیے تبلیغ نہ کی جائے کہ لوگ ناراض ہوں گے، تو پھر کوئی پیغمبر ہی تبلیغ نہ کرتا۔ پیغمبروں نے جب تبلیغ کی سب سے پہلے چاچے ناراض ہوئے، اپنا رشتہ دار ناراض ہوئے۔ یہ ناراضگی، لوگ کہتے ہیں نا جی ناراضگی نہیں ہے اسلام میں، جی جوڑ کے رکھنا ہے اسلام میں۔ یہ بات آپ 100% ہر جگہ نہیں فٹ کر سکتے۔ جب آپ توحید کی دعوت دیں گے تو مشرک ناراض ہوں گے، اگر اس کے اندر کوئی رشتہ دار بھی ہے تو وہ بھی ناراض ہوگا۔ جن امور میں صلہ رحمی کا حکم ہے اس میں آپ نے صلہ رحمی کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ لوگ ناراض نہ ہوں، دور کفر کے ایوانوں میں ان کے وظیفہ خور بن کرے کہ اسلامی سکالر بیٹھا ہے، قیدیانے بھی کافر نہیں ہوتے، میں تو کافر نہیں کہتا، تم کہتے ہو تو کہتے رہو، یہودی بھی کافر نہیں ہوتے، میں تو نہیں کہتا، عیسائی بھی کافر نہیں ہوتے، تو ہوتا کون ہے کافر؟ اور ڈرپوک تجھے اسلام کی دعوت دینے کا کس نے سند دی ہے؟ جو آخری شریعت کو نہیں مانتا، بت پرستو، آتش پرستو، یہود و نصارہ، کوئی بھی ہو، وہ سب کافر ہے۔ اور جو قیدیانی ہے وہ بڑے کافر ہیں سب سے، کہ انہوں نے قرآن مجید کے واضح ہے خاتم النبیین کا انکار کیا ہے۔ تو ایسی تبلیغ ہوتی ہے کہ گول مول بات کرتے جاؤ، ساروں کو راضی کرتے جاؤ، کفر سے وظیفہ کھاتے جاؤ۔ اس طرح تبلیغ پیغمبروں نے کی، اس طرح پیغمبر تبلیغ کرتے۔ دیکھو نا، ایک وفد آیا حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ کا بھتیجا توحید بیان کرتا ہے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سے کہو رل مل کے چلے، ایک علاقے میں رہتے ہیں،
کچھ ہمارا خیال کرے، اس کو سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں، کسی اونچے گھرانے کی خوبصورت لڑکی رشتے میں چاہیے تو وہ دے دیتے ہیں، اور طرح طرح کی کوئی بھی دنیا کی چیز چاہتے ہیں آپ کا بھتیجا تو ہم دیتے ہیں، لیکن توحید میں تھوڑا سا ہمارے بتوں کا خیال کرے۔ اور پتہ ہے آپ کو اس وقت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے، اتنے تھے بھی نہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ چچا جی ان کو کہو کوشش کریں سورج کو لے آئیں میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو لے آئیں میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہے اسلام۔ ناراضگیاں ہوتی ہیں اس میں۔ اب آگے چلو، بادشاہ نے بلایا، مناظرہ کرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام جیت گئے۔ وہ بھائی اللہ میرا مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے۔ بادشاہ کو کہا نمرود بھی انا ربکم الاعلی کا، وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ کہا تو مغرب سے سورج طلوع کر، تو چپ ہو گیا، ہار گیا۔ فبہت الذی کفر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ عرس پر بلایا، وہ نہیں گئے، کہا انی سقیم، میری طبیعت خراب ہے، معاملہ تو صاف کرنا ہے۔ وہ گئے عرس میلہ پر، مشرک عرس میلے بہت لگاتے ہیں۔ گئے میلے پر تو ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی لے کے ساروں کو توڑ دیا، بڑے کے گلے میں ڈال دی کہ جن کو مشکل کو ساتھ سمجھتے ہو وہ تو بڑے نے بھی میرا کوئی مقابلہ نہیں کیا، وہ خود ہی سمجھ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب سمجھ گئے، باتیں چیتیں کرنے لگ گئے نا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھ لو نا، یہ بولتا کیوں نہیں؟ آپ کا تو معبود ہے۔ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا، یہ نہیں بولتے۔ فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، یہی سننا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، تمہارے اوپر بربادی ہو، تم کن کی عبادت کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ سارے علاقے میں اعلان کر دیا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع ہونے لگ گئیں، بڑا ڈھیر بن گیا، آگ لگ گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈال دیا۔ تو قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور لوگو تم اپنے مذہب کی مدد کرنا چاہتے ہو، اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر سارے آؤ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ۔ جلا دی، ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا اندر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیانوں میں کہا کرتے تھے جو 40 دن آگ میں رہا اس طرح کی راحت پوری زندگی میں نہیں ملی۔ قدرت ہے نا، اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا مقابلہ۔ ادھر ڈال دیا آگ میں، جبرائیل آ گئے اور کہا کہ ہم آپ کو بچا لیتے ہیں۔ کہا رب نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ کہا خود آیا ہوں۔ کہا جس کے نام پہ آگ پہ ڈالا جا رہا ہے وہ خود میری مدد کرے گا، تم ہٹ جاؤ راستے میں۔ قدرت کا اعلان آ گیا۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آرڈر دیا۔ پہلے دوستوں آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر کامیابیوں کے انعام ملتے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، ہم نے آرڈر کیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، درمیانہ رخ رکھنا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، علامہ مرحوم کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہمارے ایمان نہیں ہے، چل ڈالوں پر بٹ جانے والے ہیں، تھوڑا سا گاں کہاں جائے تو نماز کو فراموش کرنے والے ہیں، تھوڑی سی کوئی ذرا سی مشکل آ جائے تو آہو بکا کرنے والے ہیں۔ اللہ صبر کی دولت عطا کرے، نعمت پر شکر کی دولت عطا کرے تو اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ اب آؤ نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہجرت کر جاؤ، شام آ گئے، اب اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستیاں دوستو انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہوتی ہیں۔
انہیں جب بیٹا ضرورت پڑا تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور آج پاکستانی ادھر ادھر جا کے مزاروں پہ جا کے بیٹے مانگتا ہے۔ علامہ پیر نصیر الدین رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، میں پیر ضرور ہوں، ایک اونچی گدی نشین والا ہوں، لیکن سوچ لو ہم بیٹے دینے والے نہیں، بیٹا دینے والا اللہ ہی ہے۔ ہم بیماریوں کو دور کرنے والے نہیں ہیں، ہم جب خود بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ پیر کا مطلب دوستو، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا، نیک لوگوں کی معیت کے بغیر تقویٰ نہیں آتا، ان کے ثواب کے بغیر انسان متقی نہیں بنتا، ان کی تعلیمات پر ان کی صحبت کے بغیر انسان نیک بن بھی جائے تو ڈگمگا جاتا ہے۔ استاد کی شاگردی میں رہنے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پیر استاد ضرور ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا سنت ہوتی ہے، لیکن پیر اللہ اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال کی عمر میں بڑھاپے کے زمانے میں اپنا وارث یاد آیا کہ اللہ پاک جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میرا سہارا کون ہوگا، میرا ہاتھ پکڑنے والا کون ہوگا؟ آج میری عمر 84 سال ہو چکی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ہمارے خلیل ہم صرف بیٹا نہیں دے رہے، اس بیٹے کو پیغمبر بھی بنائیں گے اور بڑا صبر و حلم والا بیٹا ہوگا۔ بیٹا ہو گیا، حکم آیا جاؤ اب وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر آؤ۔ کسی اعلی نظر نے کیا بات کہی تھی؟ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک ان کی بیگم حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ ہے، ایک لخت جگر چند دنوں کا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جا رہا تھا تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں انسان ترجیح دیتا ہے موت کو جینے پر، اس وادی غیر ذی زر میں چھوڑ دیا، جہاں گھاس نہیں، درخت نہیں، پانی نہیں، آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ چھوڑ کر جب شار ابراہیم خلیل دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ادھر آئے ہیں، بیگم پیچھے سے آوازیں کرتی ہے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، بتا تو دو کہاں رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے خلیل ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی درخت نہیں، پانی نہیں۔ پھر کہنے لگی اللہ کے خلیل کیا آپ ہمیں اللہ کے اذن سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح حکم تھا ایسے انگلی کا اشارہ کیا، حضرت حاجرہ سمجھ گئی، کہنے لگی اذن لا یزینا، اے خلیل جب اللہ کے حکم سے ہمیں وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ الگ ہو گئے، شار ابراہیم خلیل پہ آئے، اب دعا کر رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم، اے میرے رب آپ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے نومولود اور بیگم کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا خیال کرنا، انہیں پھل میوجات کھلانا اور
دنیا والوں کے دل اس گھر کی طرف لگائے رکھنا کہ ایک دفعہ جو بیت اللہ دیکھ کر آئے دوبارہ اس کو پھر جانے کا دل چاہے. فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یہ آزمائش آئی، واپس آ گئے. کبھی کبھی آنا جانا لگا رہتا تھا. مختصر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ جاتی ہے میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. پھر چلے جاتے ہیں وادی حجاز میں. بیٹا 9-10 سال کا ہے. بیٹے کے سامنے باپ فرماتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا تری. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا. اس وقت دوستو آپ سب تقریباً باپ ہیں، اولاد والے ہیں. جب بیٹا 5-7 سال کا ہو کتنا دل ربا ہوتا ہے، کتنی پیاری پیاری وہ باتیں کرتا ہے. تھکے ہوئے باپ کی تھکاوٹ ایک ملاقات سے یہ چھوٹا بچہ دور کر دیتا ہے. 84 سال کے بعد ملنے والا بچہ ہے. آج اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا خواب دکھایا جا رہا ہے. اور باپ بیٹے نے کہا ابا جی جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا کر گزریے، انشاءاللہ تعالی مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور آ رہی ہیں. شیطان ادھر پہنچا بیگم کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس. او سنو ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. امی ہاجرہ نے کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا وہ کہتا ہے ابراہیم کہ خدا نے کہا ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا جب خدا نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کر دو تو پھر کر ہی دینا ہے. وہاں سے مایوس ہوا. جن لوگوں نے دیکھا اب تو شیطان کی بھی کئی منزلیں ہو گئیں، وہ بھی ترقی کر چکا ہے. وادی مینا میں دیکھا ہوگا یہاں تنگ راستہ تھا، جس راستے سے چل کر ابراہیم علیہ السلام نے آنا تھا رکاوٹ بن گیا اور جبرائیل آ گئے. یہ بڑا سا جانور بن کر راستے پر لیٹ گیا تاکہ ابراہیم مقام نے اپنے خاص مقام پر نہ پہنچ سکے اور ذبح نہ کر سکے. جبرائیل آئے، اس کو کنکریاں مارے. اللہ کے خلیل کنکریاں ماری، اٹھ گیا. آگے دوبارہ آئے تو پھر پڑا ہوا ہے. حکم ہوا کنکریاں مارے، پھر اٹھ گیا. تیسری مرتبہ پھر اس نے رکاوٹ ڈالی، کنکریاں ماری گئیں. یہی وہ کنکریاں ہیں او مسلمانوں جو میدان عرفات سے واپس آنے کے بعد مینا میں رہ کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہو. یہ وہی ادا اللہ کے خلیل کی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حج مکمل نہیں ہوگا حاجی کا مگر ضرور بضرور وہ 72 کنکریاں مارے گا. تو تب اب ذبح ہونا شروع ہو گیا. چھری چلائی جا رہی ہے، چھری چلتی نہیں ہے. بار بار زور لگایا جا رہا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام ذرا برابر پریشان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے، کیوں؟ قربانی کیا ہوا قبول نہیں ہو رہی. اقبال مرحوم پھر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، چھری کے نیچے لیٹا ہوا اپنا لگتے جگر رے. چھری چلائی جا رہی ہے، چلتی نہیں ہے. باپ کو کہتا ہے ابا جی میرا چہرہ نیچے کر لے، کہیں ذبح کرتے وقت میرے چہرے پہ ابا جی آپ کی نظر پڑے تو کہیں حکم خدا بندی کی تعمیل میں نقص نہ آ جائے. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. قرآن کہتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچی کر دکھائی. ذبح کرتے خواب دیکھی تھی، گلا کٹتے نہیں دیکھا تھا. خواب سچی ہو گئی. لو آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے.
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور اگلی آیت اِنَّ هَذَا، ذرا باپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ ہم نے جو اپنے ابراہیم خلیل کو آزمایا، بیٹا ذبح کرتے دکھایا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جن میں ان کو ہم نے کامیاب پایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس لیے سنت ابراہیمی کہلایا جاتا ہے کہ اتنی بڑی لوگ قربانی دینے کے لیے تیار تھے، قدرت کو تو یہ منظور ہوا کہ اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا، اور قربانی کے وقت شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، کبھی کیا جیسے راستے میں لیٹا رہا اور کنکریاں ماری گئی۔ میرا کہنا اور سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔